عزیز طلبہ، میں ایس شیخ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر جماعت 12ویں کے حصہ نثر سے سبق نمبر 8 بگل بردار لیے ہوئے۔ سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کرنے میں تاخیر کر دی ہے، اس کی وجہ میری کچھ مصروفیات رہی ہے۔ بہرحال آپ لوگ فٹ سے آپ کی درسی کتاب کے پیج نمبر 53 پر آ جائیں۔ ہم سبق نمبر 8 بگل بردار، جس کے مصنف ہے رشید امجد، شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 8 بگل بردار۔ دیکھیے، ہر سبق کی طرح اس سبق سے بھی ظاہر ہے کہ ہم اس میں کیا پڑھنے والے ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ بگل کیا ہوتا ہے۔ بگل جس کے معنی آتے ہیں منہ سے بجانے کا ایک باجا جو کسی اعلان کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر پولیس اور فوج میں بگل کا استعمال ہوتا ہے۔ بردار کے لغوی معنی آتے ہیں اٹھانے والا۔ اب بگل بردار یعنی بگل اٹھانے والا، مرادی معنی لے لیں گے ہم بگل بجانے والا، وہ شخص جو بگل بجاتا ہو۔ ہر سبق کی طرح اس سبق میں بھی ہم سب سے پہلے پیش درس دیکھیں گے، بعد میں جان پہچان دیکھیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں پیش درس۔ ہر افسانے میں افسانے کے کرداروں پر حالات اور واقعات کے اثرات سے ان کی حرکات و سکنات میں تبدیلیوں کا ذکر ملتا ہے۔ دیکھیے، یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہر افسانے میں افسانے کے کرداروں پر حالات اور واقعات کے اثرات سے ان کی حرکات و سکنات میں تبدیلیوں کا ذکر ملتا ہے۔ یہ تبدیلیاں دراصل کرداروں کی نفسی کیفیات کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، یعنی ہر افسانہ کسی نہ کسی سطح پر نفسیاتی افسانہ ہوتا ہے۔ کردار کے ذہنی و فکری، جذباتی و طبعی حالات پر اثر انداز ہو کر واقعات افسانے کے کردار کو ایک خاص مزاج پر لے جاتے ہیں۔ بگل بردار کے حوالے سے ذیل کا افسانہ ایک خاص ماحول کی عکاسی کرتا ہے، یعنی کہ بگل بردار کے حوالے سے ہمیں اس چیز کا علم ہوگا، ایک خاص ماحول کی عکاسی کرنے والا یہ افسانہ ہے جو بگل بردار کے حوالے سے، یعنی بگل بردار کی کارکردگیوں سے ہمیں فوج میں ہونے والی کارکردگیوں کا پتہ لگے گا۔ فوجیوں کا معاشرہ بھی معاشرے کے مختلف طبقات یعنی فوجی درجات میں منقسم کے لغوی معنی آتے ہیں تقسیم شدہ، تقسیم کیا گیا۔ یعنی دوبارہ دیکھیں جملے کو، فوجیوں کا معاشرہ بھی معاشرے کے مختلف طبقات یعنی فوجی درجات میں منقسم ہے، تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں معمولی سپاہی سے لے کر اعلیٰ افسران تک شامل ہوتے ہیں۔ کن میں؟ فوج میں۔ بگل بردار ایک معمولی فوجی ملازم ہے جو اپنے کام یعنی بگل بجا کر فوجی معاشرے کے تمام افراد کو ایک خاص نظم میں جمع کر دیتا ہے۔ اس سے وہ خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میرے بگل کے حکم پر فوجی سارے کام کاج چھوڑ کر یکجا ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، بگل بردار جو ہے ایک خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ جب بگل بجاتا ہے تو سارے فوجی اپنے کام کاج چھوڑ کر یکجا ایک ہو جاتے ہیں، گویا میری ایک خاص اہمیت ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری ایک خاص اہمیت ہے۔ افسانے کا قصہ اسی خوش فہمی کے مختلف مدارج کی تصویر کشی کرتا ہے، یعنی مختلف درجات کی تصویر کشی کرتا ہے، یعنی مختلف درجات کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اختتام پر بہرحال بگل بردار اپنی خوش فہمی جو دراصل غلط فہمی ہے کی شکست کے بعد بھی بگل بجا کر عہدیداروں کو حکم برداری پر مجبور کر دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس افسانے میں اعلیٰ افسران کی بیویوں کے لیے بگل بردار کی بیوی کے ساتھ ذمہ داروں کے ذلت آمیز رویے پر بھی کڑی چوٹ کی گئی ہے۔
یعنی کہ جو اعلیٰ افسران کی بیویاں ہیں وہ بگل بردار کی بیوی کے ساتھ ذلت آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں، اور اس چیز کو اس افسانے میں واضح طور پر بتایا گیا ہے۔ افسانے کا اختتام انسانی جذبات کے اعلیٰ طبقے کی بے حسی اور عام انسان کے قرب تکلیف کو نشان زدہ کرتا ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے، اس کو یہاں کرتا ہے۔ یہاں پر میں ہمارا پیش درس مکمل ہوا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں جان پہچان۔ تو جان پہچان ہم نے کس سے کرنی ہے؟ یہاں پر میں بگل بردار اس افسانے کے مصنف کون ہیں؟ رشید امجد سے ہم کریں گے جان پہچان۔ رشید امجد اردو کے مشہور افسانہ نگار ہیں۔ مشہور افسانہ نگار یعنی کہ افسانہ لکھنے والے، ایسے افسانہ نگار ہیں جو مشہور ہے، جن کو شہریت ملی ہے، اور ادیب ہیں۔ ادیب کے رغبے معنی آتے ہیں ادب اور تہذیب سکھانے والا، ٹھیک ہو گیا۔ ان کا اصل نام اختر رشید ہے۔ وہ 5 مارچ سن 1940 کو سری نگر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے معراجی فن اور شخصیت کے موضوعات پر تحقیقی مکالمے لکھ کر پی ایچ ڈی کی سند حاصل کی ہے۔ سند یعنی کہ ڈگری، پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے۔ کس چیزوں پر لکھا ہے؟ معراجی فن اور شخصیت کے موضوعوں پر، ٹھیک ہو گیا۔ وہ ایک طویل عرصے تک تدریس کے پیشے سے وابستہ رہیں۔ ایک لمبے عرصے تک درس اور تدریس کے پیشے سے وابستہ رہیں، منسلک رہیں، جڑے ہوئے رہیں۔ ان کے افسانوں میں تشبیہات اور علامتوں کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ تشبیہات دیتے ہیں اور علامتیں استعمال کرتے ہیں اپنے افسانوں میں، کثرت سے کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ان کے ہاں شعوری طور پر معنوی سطح کو تیدار بنانے کی کوشش ملتی ہے۔ ان کے افسانوں میں فرد کے داخلی احساسات کو فنکارانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ بیزار، آدم کے بیٹے، ریت پر گرفت، سہ پہر کی خزاں، عکس بے خیال، پت جھڑ میں خود کلامی، بھاگے ہے بیاباں مجھ سے وغیرہ ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ تمنا بیتاب کے نام سے سوانح عمری بھی لکھی ہیں۔ سوانح عمری جس میں عمر کے حالات جو ہے بیان کیے جاتے ہیں۔ ان کی دیگر کتابوں میں روئے اور شناختیں اور نیا ادب مشہور ہیں۔ یہاں پر میں ہمارا پیش درس مکمل ہوا۔